نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 14، 15 اور 16 میں، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ انسان کو اللہ نے بنایا فرام کلے، مٹی سے، گیلی مٹی سے جو پاٹری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صلصال کالفخار، فخار جو پاٹ ہوتا ہے، جو پاٹری وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، برتن مٹی کے، اس کلے سے بنایا اللہ نے انسان کو۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا مارج من نار، فرام اے اسموک لیس فائر، جو آگ بغیر اسموک کے، اس چیز سے بنایا اللہ نے، یعنی کہ گویا آگ سے ہی بنایا بٹ اسموک لیس آگ سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اللہ کے کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ عربی کی گرامر کے اعتبار سے ربکما تکذبان، ربک نہیں فرمایا یا کذب نہیں فرمایا، بلکہ ربکما فرمایا اور تکذبان فرمایا، یعنی کہ اللہ نے دو قسم کی ان سپیسیز کو یہاں پہ خطاب فرمایا خاص طور سے۔ یہ عربی زبان کا ظاہر ہے ایک میگنیفیسنس ہے، کمال ہے کہ واحد یعنی سنگل کے لیے ایک الگ ٹینس استعمال ہوتا ہے، پھر تثنیہ یعنی دو کے لیے ایک الگ ٹینس استعمال ہوتا ہے، اینڈ دین پلورل کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور سے دو قسم کی سپیسیز کو یا کریشنز کو یا تخلیقوں کو اللہ نے خطاب فرمایا۔ ایک ظاہر ہے یہاں پہ انسان کا پہلے ذکر فرمایا اور پھر جن کا۔ تو جن بھی جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری ڈفرینٹ اسپیسیز ہیں، کریشنز ہیں اللہ کی، اسی میں انسان، جب پہلے ہم نے اسٹڈی کیا تھا فرشتوں کو، اب یہاں پہ پھر انسانوں کے علاوہ جنوں کی بھی ایک الگ کائنڈ ہے کریشنز میں سے، جو جسے جن کہا اللہ نے۔ ظاہر ہے یہ بظاہر نظر نہیں آتے، بٹ یہ اللہ کی ایک کریشن ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے، ہمیں شریعت سے ان کا پتہ چلتا ہے، تو ان پر ایمان لانا بھی اور بلیو کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسے بھی تھوڑا سا بریفلی ہم ٹچ کریں اور ڈسکس کریں کہ یہ کیا ہیں اور ان کے بارے میں بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اللہ نے ڈفرینٹ دو کائنڈز کا ذکر کرتے ہوئے انسان کا فرمایا اسے مٹی سے بنایا، اور جنوں کا فرمایا اسے آگ سے بنایا، اسموک لیس فائر سے بنایا۔ ایک دوسری جگہ پہ سورہ حجر کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ مَّسْمُومٍ، اور وہ بھی اسی طرح کا مضموم ہے جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے کہ most certainly we created man from a wringing clay of mud، جو گیلی مٹی ہوتی ہے اسی سے بنایا اللہ نے، کلے سے انسان کو، اور والجان خلقنا من قبل من نار مسموم، اور جنوں کو من قبل فرمایا کہ انسانوں سے پہلے کریٹ کیا اللہ نے۔ والجان خلقناہ من قبل، کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے اس جن کو کریٹ کیا، یہ ایک بات کا یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اور وہی نار مسموم، اسموک لیس فائر سے، یعنی کہ بغیر اسموک والی آگ سے اللہ نے اسے کریٹ کیا۔ اس کے بارے میں پھر مختلف اوپینینز ہیں، ظاہر ہے علماء نے بہت مفصل اس پہ ڈیٹیلز بھی لکھی ہیں۔ خصوصاً اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور پھر بڑے جلیل القدر تابعین جن میں اکرمہ، مجاہد، حسن رحمہم اللہ ہیں، وہ اس خاص طور سے جو اس آیت میں آتا ہے من مارج من نار، اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا اٹس دا ٹپ آف دا فلیم، جو آگ کا جو ٹپ ہوتا ہے، جو بالکل کونا ہوتا ہے فلیم آگ جلنے کا، اسے کہا جاتا ہے من مارج من نار۔
اور ایک ورژن یہ بھی ہے کہ اٹس دا پیورسٹ دا بیسٹ آف اٹ، جو بیسٹ پارٹ ہوتا ہے آگ کا یہ وہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر ہم دیکھتے بھی ہیں ایک کینڈل جل رہی ہو، اس میں سے اگر ہم ایک فنگر کراس کرتے ہیں، اگر ہم آگ کے سینٹر میں سے کراس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، بٹ اس کے ٹپ کے اوپر جب انگلی لگتی ہے بالکل تو وہ فوراً جلنا محسوس ہوتا ہے فنگر کو. تو ظاہر ہے دیر از سم تھنگ پیور اباؤٹ اٹ. اور پھر ظاہر ہے مشہور روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنوں کو آگ سے بنایا، اسموک لیس فائر سے، اور آدم علیہ السلام کو یہی مٹی سے بنایا. تو اینی ویز یہاں پہ کیونکہ ہمارا کانسنٹریشن اس پرٹیکولر اسپیسی یعنی جن کے اوپر ہے، تو اسی کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اسے انسان من قبل فرمایا تھا کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے بنایا. اب اس کے بارے میں مختلف ظاہر اوپینینز ہیں. کچھ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جن تھے وہ آدم علیہ السلام سے بہت پہلے کریٹ ہوئے تھے. اس سے پہلے دنیا کے اوپر جنوں سے بھی پہلے ایک دوسری کوئی اسپیسیز تھیں جنہیں ہن اور بن کا ہمیں بعض کتابوں میں ذکر ملتا ہے. کوئی کریشنز تھیں اللہ کی جو کہ دے ور سورٹ آف اکین ٹو دا جن، مگر ایک ڈفرینٹ فارم تھی. اس کے بارے میں مختلف رائٹرز نے ہمیں لکھا ہے. ہن کے بارے میں آتا ہے یہ غالباً کوئی بلیک ڈاگ یعنی کالا کتا اس سے مراد ہے، یا پھر کوئی لو کاسٹ آف جن ہے، یا پھر جنوں کے کتوں میں سے کوئی کتا ہے اسے ہن کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس حوالے سے مختلف بکس کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ان کا بہت ڈیٹیل میں ظاہر ہے ذکر نہیں ملتا. لیکن بریفلی کچھ جو رائٹنگز ہیں ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے ان کریشنز کا کہ یہ جنوں سے پہلے تھیں، اور اس کے بعد اللہ نے جنوں کو دنیا میں بھیج کر اور ان سب کو وائپ آؤٹ کر دیا. اور ان جنوں میں بھی پھر ابلیس جو کہ مین شیطان تھا اسے ان کا سپروائزر بنا کے اللہ نے بھیجا. اینی ویز اس خاص طور سے ابلیس جو تھا اس کا اصل میں پہلے نام تھا عزازیل. محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، جس میں آتا ہے کہ اس نے اپنا جب گناہ کمٹ کیا بیفور ہی پرپیٹریٹڈ دی سن، تو اس وقت اس کا نام ابلیس کا تھا عزازیل. عزازیل کے نام سے یہ جانا جاتا تھا. اور ہی واز امنگ دا ڈویلرز آف دا ارتھ، یہ دنیا میں رہتا تھا. اور ہی واز امنگ دا فورموسٹ ورشپرز، بہت ہی نیک عبادت گزار تھا. ظاہر ہے مشہور عربی کا جو قول ہے کہ ابلیس جو تھا وہ اس کے اندر 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا. یعنی وہ عابد بھی تھا اور عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا. یعنی دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی تھا، پورے یونیورس کا سب سے بڑا عالم بھی اس وقت کی کریشنز میں تھا. پھر اس سے عابد بھی تھا، سب سے بڑا عبادت گزار بھی تھا، اور سب سے بڑا عامل بھی تھا، عمل کرنے والا بھی تھا، بہت ہی اس زمانے کا نیک، اللہ کے شریعت اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا. لیکن عاشق نہیں تھا. اس پہ چوتھا عین جو تھا وہ نہیں والا، جو کوالٹی تھی وہ نہیں تھی، جس کے بارے میں ہم آگے ابھی ڈسکس کرتے ہیں وہ عاشق نہ ہونے سے کیا مراد ہے. اینی ویز تو یہ اس دنیا کے اوپر راج کرتا تھا. ہی واز دا سپروائزر آف آل دا جنس. بعض روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عزازیل جو تھا ہی واز امنگ دا نوبلسٹ آف آل دا اینجلس. ہی پوزیسڈ 4 ونگز، اس کے 4 پر تھے اور یہ فرشتوں میں سے تھا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے ہی واز امنگ دا موسٹ نوبلسٹ آف آل دا اینجلز اینڈ دیئر موسٹ آنریبل ٹرائب میں سے تھا. اور کیپر آف دا گارڈن اینڈ چیف آف فرسٹ ہیون، جو پہلا آسمان ہے اس کا چیف بھی تھا، اور یعنی امیر بھی تھا یا رولر بھی تھا. اینی ویز لیکن خیر حسن بصری رحمہ اللہ نے اس میں کیٹیگورکلی فرمایا کہ نہیں، یہ اینجل نہیں تھا، یعنی کہ فرشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک جن ہی تھا شروع سے.
اور جس طرح سے آدم علیہ السلام انسان تھے تو یہ عزازیل جو تھا یہ جن تھا. بہرحال آدم اس کی سٹوری کا سٹارٹ ظاہر ہے بیفور اسے اللہ نے سپروائزر بنا کے بھیجا, پوری دنیا کو کلیئر کرا. پھر جب انہوں نے بہت سارا جنہوں نے دنیا میں فساد اور شر مچایا تو اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں پھر ایک ہیڈ آف آرمی آف اینجلز بھیجے who slew them and expelled them to the remote islands of the seas. پوری دنیا سے انہیں دنیا کو ان کے فساد سے شر سے خالی کرانے کے لیے انہیں مار بھگایا فرشتوں نے اللہ کے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی, اور یہ اس زمانے میں ظاہر ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا اس کا ہائی رینک تھا کہ یہ اوپر پیراڈائز یعنی اس وقت کی جو جنت تھی جس میں آدم علیہ السلام رہتے تھے وہاں تک کا اس کے پاس رسائی تھی. تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا, فیشن از باڈی, اور اس پہ ابھی روح نہیں ڈالی تھی, تو ابلیس نے یعنی عزازیل نے ہی آبزرو دیٹ دس کریچر ول یعنی عزازیل کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی اس کے اوپر, اس کریچر کے اوپر. اور اس نے جا کے کہا کہ اگر میرے پاس تمہارے اوپر کوئی اتھارٹی ہوئی تو میں تمہیں ڈسٹروائے کر دوں گا, ختم کر دوں گا, تمہیں ہلاک کر دوں گا, برباد کر دوں گا. لیکن اگر میرے اوپر کوئی اتھارٹی میرے پاس تمہارے اوپر نہیں ہوئی تو میں پھر تمہیں ڈس اوبے کروں گا, یعنی تمہاری نافرمانی کروں گا. مجھے اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور تمہیں مٹی سے بنایا ہے. اینی ویز یہ آگے چل کے انشاءاللہ آیتوں میں ہم ڈسکس بھی کریں گے, کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ عالم تو تھا, اس کے پاس نالج تو ہر چیز کی تھی, عامل بھی تھا, عمل بھی کرنے والا تھا, ان دا سینس کہ عبادت گزار تھا, جو بھی اس زمانے کی باتیں ہوتی تھیں, اور عابد بھی تھا, عبد بھی تھا اللہ کا, لیکن عاشق کیوں کہ نہیں تھا. اسی لیے جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور پھر تمام کے جب آدم علیہ السلام کی کریشن کے بعد فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو, تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, تمام کے تمام فرشتوں نے اسے سجدہ کیا الا ابلیس. لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اللہ کی نظر میں مردود ہو گیا. اسی کا ذکر سورہ حجر میں بھی آتا ہے, سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابا واستكبر, گھمنڈ, ایروگنس, he refused and showed arrogance, اس وجہ سے ڈس بلیورز میں سے ہو, کان من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا, ڈس بلیورز میں سے ہو گیا. سورہ کہف کے اندر بھی آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ الی آخر الآیت. کہ اس نے کہا کہ کیونکہ یہ جنوں میں سے تھا, یہ کیٹیگورک بات ہے کہ ابلیس جو تھا وہ ان ریالٹی ایک جن ہی تھا, اور اس نے انکار کیا, تمام کے تمام فرشتوں نے کا سجدہ کیا, اس نے انکار کیا, اور دیٹس وائی ہی واز, یہ اللہ کے ریجیکٹڈ اسپیسیز میں سے ہو گیا. اینڈ ہی واز سینٹ ڈاؤن اپون اینڈ فوربیڈن ٹو ریزائڈ دیر ان دا ہیون. اور پھر اس وقت سے ہی اللہ نے اسے ایگزائل کر دیا دنیا میں. اینڈ ہی واز ڈیگریڈیڈ اینڈ ڈسپائزڈ اینڈ ڈسگریسڈ اینڈ ڈسلوجڈ. تمام جو کوالٹیز مردودوں والی تھیں وہ اس کے لیے مقدر میں لکھ دی گئیں, اور یہ دنیا سے نکال دیا گیا. لیکن جاتے جاتے ظاہر ہے اس نے, عالم تو تھا, اور اسی لیے اللہ سے پھر مہلت مانگی اور لوگوں کو بڑا گمراہ کرنے کے لیے. سورہ اسراء میں آیا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیل قال اذهب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. کہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, if you defer me to the day of resurrection I shall certainly uproot جو تم ذریت ہیں آدم علیہ السلام کی, لأحتنکن ذریتہ, اس کی جو آدم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان کو میں گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا اذهب, جاؤ, اور جو بھی تمہیں فالو کرے گا تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم, فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو
بہرحال یہ بھی جنوں کی جو ہائیسٹ اس زمانے کا سرداروں میں سے تھا، اور اتنا ہائی رینک تھا اس کا کہ یہ سارٹ آف فرشتوں کی صفوں میں آ گیا، لیکن پھر اللہ کا حکم مارنے سے کیونکہ اس نے انکار کیا اور پھر مردود ہو کر یہ وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سٹوری انشاءاللہ ہم جب سورہ حضرت آدم علیہ السلام کا ڈیٹیل سٹوری ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس کی پھر مزید اس سٹوری کے اوپر کچھ ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پرٹیکولر سپیسیز کے حوالے سے کیونکہ ذکر چل رہا ہے تو بیسک بات سمجھنے کی یہی ہے کہ یہ بالکل جس طرح سے انسان ہیں، بنو آدم ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک اسپیسی ہیں۔ دے ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ دے پروکریٹ، دے آر among them there are believers, disbelievers، یہ بہت سارے، یعنی بالکل جس طرح سے انسان کو اللہ نے ڈفرینٹ خصلتیں دی ہیں، اسی طرح سے اس کے اندر ان کے اندر بھی مسلمان ہونا، کافر ہونا، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور یہی کچھ اس کے حوالے سے سورہ احقاف میں آتا ہے، وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ آگے بھی آیتوں میں اس کا ڈیٹیل میں کچھ تذکرہ چلتا ہے سورہ احقاف میں کہ جنہوں نے جب سنا تو انہوں نے جا کر اپنے پھر دوسرے جو یعنی کمیونٹی کے لوگ تھے انہیں بتایا کہ ہم نے کتاب کا ذکر سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہو چکی ہے، اور مصدق لما بین یدی، جو اس سے پہلے کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور یہدی الی الحق، اور حق کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ تو یعنی پتہ چلا کہ یہ حق اور باطل کی جو جنگ تھی انسانوں کی طرح، اسی طرح یہ جنوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی خاص طور سے ڈیٹیل ان مسلمان جنوں کے حوالے سے سورہ جن ہی اللہ نے نازل فرما دی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے پوری تقریباً 17 کے قریب کنزیکٹیو آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ یہاں پہ پوری ڈیٹیل ان آیتوں میں تذکرہ چلتا ہے سورہ جن میں کہ ان لوگوں نے جب سنا، ایک نفر یعنی کہ ایک فرام اے کمپنی آف دا جن، جو ان کے کچھ لوگ تھے، ان کی جو بھی گروپ تھا اس نے سنا تو انہوں نے کہا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو رشد یعنی کہ ہدایت کی طرف گائیڈ کرتا ہے، فآمنا بھی، اور ہم ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم نہیں شرک کرتے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو یہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ظاہر ہے، بہت مختلف صورتوں میں ہمیں ڈفرینٹ فارمز آف کائنڈز آف جنوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن بہرحال موٹا موٹا سمجھنے کا ہے، یہاں جو خاص طور سے جو جنوں کا گروپ مراد تھا اس میں ایک سارٹ آف ریلیٹیو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کوئی ایک علاقہ تھا نصیبین، وہاں کے تھے، مگر کچھ آثار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جن تھے یہ بصرہ کے تھے، اور یہ وہاں سے ان کا گزر ہو رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کلہم اجمعین ان کو نماز پڑھا رہے تھے بطن نخلہ کی طرف، جو بطن نخلہ غالباً مکہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے جب قرآن سنا تو یہ ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، اور پھر انہیں ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت وغیرہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارے لیے جو بونز یعنی کہ ہڈیاں ہیں جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ تمہارے they are all droppings and fodder of your beasts، and اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع بھی فرمایا کہ اپنا جو استنجا وغیرہ ہے اس کے لیے ہڈی کا استعمال نہ کرے، وہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ اور he also forbade the sahabas to urinate in thorough fairness because those are the places where jinns reside، ان کی وہاں پہ ریزیڈنسز ہوتی ہیں، رہنے کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پیشاب وغیرہ نہ کیا کریں ان ایسے علاقوں میں، کھلے سنسان thorough affairs وغیرہ میں۔ اور ایک بات جب ہم نے انیشلی ڈسکس کی، وہاں پہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ نے دو کیونکہ اسپیسیز سے تذکرہ کیا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا تو جنہوں نے کہا اے اللہ ہم وی ڈو ناٹ بلائی اینی آف یور باؤنٹیز اینڈ یو آر دا پریزڈ، ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور اللہ ہی تمام تعریفوں کے قابل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انڈیڈ the jinns are better than you. each time I came to the verse فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب بھی میں نے یہ پڑھا اس کے بعد جنہوں نے فوراً کہا کہ ہم اللہ کی تمام باؤنٹیز اور جو اعلیٰ ہیں انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہم جھوٹ نہیں کہتے کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. یہ جن اس کا جواب میں کہا کرتے تھے جبکہ صحابہ خاموش رہا کرتے تھے. اس پر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ تو بہت اچھے اعلیٰ پائے کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. اور یہی اس کے بارے میں غالباً پھر وجہ ہے کہ جب کنفیوژن ہوا کہ آیا یہ لوگ جنت میں بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو بالکل کیٹیگوریکلی جب سورہ رحمان کے اندر آیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جو کوئی بھی ڈرا اپنے رب کے مقام سے اس کے لیے جنت ہوگی. تو اس میں ظاہر ہے کیونکہ دونوں سے ہی ایڈریس کیا گیا اور دونوں کو ہی خطاب تھا، تو جن بھی یقیناً جنت میں جائیں گے اور اگر برے اعمال کرنے والے ہوں گے تو جہنم کی آگ میں جلیں گے. اسی وجہ سے ڈفرینٹ جو یہ کیونکہ اسپیسیز ہیں بظاہر کیونکہ نظر نہیں آتے، لیکن ایک اللہ کا اسپیسیز ہونا برحق ہے جس طرح سے فرشتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے والد صاحب عبد الرحمن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں انہیں ریوڑ بکر جو اس زمانے میں بھیڑ وغیرہ کا ہوتا تھا، شیپ کا ہوتا تھا، اسے لے جاتے تھے وہ ڈیزرٹس وغیرہ میں چرانے کے لیے یا ٹو اسٹرول اراؤنڈ. تو وہ وہاں کافی دیر رہا کرتے تھے. تو انہوں نے خاص طور سے کہا کہ آپ اذان دیا کریں زور سے، کیونکہ ظاہر ہے جو کوئی بھی سنتا ہے مؤذن کی آواز، ویدر اٹس جن یا ہیومن بینگ، انسان ہو جن ہو کوئی بھی ہو، جو بھی اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ ہی ول ٹیسٹیفائی فار دا پرسن ہوز فار دا مؤذن آن دا ڈے آف ریزریکشن. تو اس لیے اذان دیں تو آپ کی یعنی ایک ٹیسٹیفائی دیں گے یہ جن بھی آپ کے لیے جو سنیں گے، ایون دو وہاں پہ کوئی دوسرا ہیومن بینگ نہ بھی موجود ہو. تو آپ اذان دیا کریں تو زور سے دیا کریں. بہرحال یہ تو مسلمان جنوں کا تذکرہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال شیطان نے کیونکہ کہا تھا کہ میں انہیں بھٹکاؤں گا لوگوں کو اور انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، اس کا مطلب یہ پھر بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ he is powerless. Nobody is powerless, because اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ اسراء میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، کہ تمام کے تمام جو عبادی میرے بندے ہیں ان کے اوپر لیس لک علیہم سلطان، ان کے اوپر تمہاری کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. شیطان کو کہا اللہ نے، اور وکفا بربک وکیلا، اللہ کافی ہے گارڈین، تمام جو بھی بلیور ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر شیطان نے یہ بات صحیح جانی. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. جو اس کا کنجیکچر تھا اباؤٹ دیم، ان میں سے صرف کچھ پارٹی نے ہی، کچھ لوگوں نے ہی بلیو کیا اسے، yet he had no authority over them. anyways اسی لیے اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی سورہ اعراف کے اندر خاص طور سے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم الی آخر الآیات، کہ تمہیں شیطان نہ بھٹکائے
جس طرح سے کما ابویکم، جس طرح سے تمہارے پیرنٹس یعنی ابا آدم اور اماں حوا علیہم السلام ان کو بھٹکایا یا مس گائیڈ کیا، اس طرح سے تمہیں نہ کرے کہیں من الجنہ، جنت کی طرف سے، اور انہیں جس طرح سے نکالا تھا جنت سے اسی طرح سے تمہیں کہیں نہ کنفیوز کرے۔ تو بار بار اللہ نے اس کے حوالے سے ہمیں وارن بھی کیا۔ کیٹیگوریکلی اس نے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے حکم کا انکار کیا، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اور وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، کہ میں یہ بناؤں گا ایک تخلیق بشر انسان کو مٹی سے، اور تم سب فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اسے سجدہ کرنا۔ تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام نے سجدہ کیا لیکن اللہ ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے ایروگنس کے اندر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ نے کہا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ اس نے کہا کہ میں کیسے اسے سجدہ کر سکتا ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اینی ویز اللہ نے اسے اس پر لعنت اس طرح سے فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں خاص طور سے ذکر فرمایا قال فاخرج منها فإنک رجیم، تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تیرے اوپر یوم الدین یعنی قیامت تک لعنت ہو۔ اینی ویز اس نے جاتے جاتے بھی ہیلا کیا اور اللہ سے مہلت مانگی بھٹکانے کی، لیکن اللہ نے کہا وما کان لہ علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، الی آخر الآیت، کہ کوئی بھی جو جسے تو بھڑکانا چاہے بھڑکا لے، لیکن میرا جو ماننے والے ہوں گے ظاہر ہے وہ مجھ پر ایمان رکھیں گے اور وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوں گے جو اس کی باتوں میں آئیں گے اور بھٹکیں گے اور اللہ کی نافرمانی میں لگیں گے، لیکن جب قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے اس وقت شیطان خود ان سے کہے گا، ان لوگوں سے جو اس کی بات ماننے والے ہیں اس دنیا میں، قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد اللہ حق ووعدکم، میں نے تم سے وعدہ کیا کہ اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ان اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور ایک وعدہ تم سے میں نے کیا تھا، لیکن میں نے تمہیں اس وعدے کی I did not have any guarantees and I had no authority over you except that I called you and you answered me، میں تمہارے پاس آیا تھا، تم نے مجھے آنسر کیا اور میری بات مانی۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ I had authority over you فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، فلوموا انفسکم یعنی complain to yourself, don't complain to me۔ جب آخرت میں یہ لوگ دیکھیں گے کہ شیطان نے تو انہیں غلط ورگلایا اور مس گائیڈ کیا اور راستے سے ہٹایا، تو یہ شیطان ان سے خود کہے گا کہ مجھے ملامت نہیں کرو، آج تم اپنے آپ کو خود ملامت کرو۔ بہرحال یہ تو سمجھنے کی بات ہے، صرف شیطان کا ہی ذکر نہیں ہے بلکہ بہت آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں بریفلی کہ بہت ساری صورتوں میں، جیسے رمضان کے بارے میں خاص طور سے آتا ہے کہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، انہیں چینز لگا دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ سورہ ناس کے اندر آتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صرف من الجنۃ والناس کہ جنوں اور انسانوں دونوں سے پناہ مانگنے ضروری ہے۔ بعض اس کے چیلے، اس کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اس کے ہی نقش قدم پہ چلنے والے، وہ بھی انسان کو اسی طرح بھڑکاتے ہیں کہ جیسے یہ بھڑکاتا ہے۔ لیکن بہرحال ان قید الشیطان کان ضعیفا، اس کا مکر بڑا ہی ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹس ویری ویک۔ اگر سوچا جائے، غور کیا جائے، اعوذ باللہ پڑھا جائے تو اس کے مکر سے جان بھی چھڑائی جا سکتی ہے۔ پروٹیکشن کی ہمیں دعائیں بھی کثرت سے مانگنی چاہیے اسی لیے۔ اینی ویز اس کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس کا نام، جیسے ہم نے کیا بیفور ہز ڈس اوبیڈینس، اس کا نام عزازیل تھا،
اور اس کی کنیت ابو قردوس کے نام سے آتی ہے کتابوں میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور واقعہ تھا ابن سیاد کا اس زمانے میں، جن کے بارے میں آیا غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا کہ دجال ہے، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے پاس لے کے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ دجال ہے تو اسے صرف میں ہی قتل کر سکتا ہوں، نبی ہی قتل کر سکتا ہے، تم نہیں۔ بہرحال تو اس سے کویشچن اینڈ آنسر کیا، مشہور اس کا واقعہ ہے، وہاں پہ اپنے مقام پہ اس سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا I see a throne over the water، کہ مجھے پانی پہ ایک تخت نظر آتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ وہاں مجھے ایک تخت نظر آتا ہے جس کے سراؤنڈنگ میں ارد گرد سانپ ہیں، سنیکس ہیں۔ اور ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو تخت ہے وہاں پہ یہ بیٹھ کے اپنی جیسے بادشاہ ہوتے ہیں اپنے تخت پر بیٹھ کے، اپنی تھرون پر بیٹھ کے سارے معاملات نمٹاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی سمندروں میں کہیں اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے منینز کو، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے ہر روز ٹو کریٹ مسچیف among the people, and the greatest in rank is in the sight of him is the one who causes the greatest mischief۔ جو سب سے بڑا فساد پھیلانے والا ہوتا ہے وہ اس کی نظر میں سب سے بڑا چہلہ ہوتا ہے، اس کا سب سے زیادہ مبارکباد کا حقدار ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہ بیٹھتا ہے جب اپنے تخت پر، اور سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج میں نے فلاں گناہ کرایا، آج میں نے کسی سے چوری کرائی، آج میں نے کسی سے جھوٹ بلوایا، اور ایک آ کے اس کا چیلا کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان تفریق کرائی، I created distance between a man and his wife۔ اس پر یہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، بولتا ہے کہ تم سب سے زیادہ ایکسیلنٹ یو آر، یو ڈیزرو دی آنر۔ اس کی یہ سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو تفریق ڈلانا ہے یہ سب سے ہی برا معاملہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو اللہ کی جو آدمی اور اس کی عورت کے درمیان تفریق ڈلاتے ہیں ان کے بارے میں بڑی سخت تنبیہ فرمائی اللہ نے۔ تو بہرحال ان سے ہمیں پروٹیکشن مانگنی چاہیے۔ ایک تو ظاہر ہے ہمیں معوذتین یعنی سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی کثرت سے ہمیں ریسیٹیشن کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اس شیطان سے بھی اور اس کے چہلے انسانوں کی شکل میں بھی جو وسوسے ڈالنے والے ہیں وہ ان سے بھی پروٹیکشن میں رہ سکیں۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو اس سے پروٹیکشن کا یہی طریقہ کار ہے کہ ذکر اذکار جو مسنون دعائیں ہیں اور یہ معوذتین ہیں ان کا کثرت سے ریسیٹیشن اور کیا جائے اور انہیں پڑھا جائے، کیونکہ جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو وہاں پہ ہی شیطان آئے گا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں شیطان مردود آنے سے گریز کرے گا۔ یہی وجہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اپنی ناک انسان کے دل پر لگاتا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ضروری ہے سب سے، کیونکہ جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہیں پہ شیطان آئے گا۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ریممبر اللہ وین یو forget، جب بھی بھولو گے، سورہ کہف کے اندر آتا ہے جب بھی بھول جاؤ تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، یاد آئے تو فوراً اللہ کا ذکر کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، وہ جا رہے تھے اور ان کی مچھلی ان کے بیسکٹ میں سے غائب ہوئی، تو وہاں پہ بھی the companion of موسیٰ علیہ السلام he replied back وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا کہ میں اس بات کا ذکر کروں آپ سے کہ وہ مچھلی اب غائب ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ یوسف میں بھی آتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ شیطان نے بھلا دیا تھا۔ تو جب ذکر نہیں ہوگا اللہ کا وہاں پہ شیطان بھلا ہی دے گا۔ بہرحال وہاں پہ تو خیر جو اس وقت وہاں کا جو جام وغیرہ کا جو کپ بیرر تھا، جو اس کا مشہور واقعہ ہے جو سورہ یوسف کی تفصیل میں انشاءاللہ یا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ڈسکس کریں گے۔ تو اینی ویز وہاں پہ بھی یہی مراد ہے۔ پھر اسی لیے فرمایا کل امر لم یبدأ بسم اللہ، تمام کے تمام جو اعمال ہیں ان کا اسٹارٹ بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔
ایک یہاں تک کہ ایک آدمی جا رہا تھا، صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر، اینڈ دا کیمبل اسٹمبلڈ ود ہم، اسے جیسے ہوتا ہے جھٹکا لگا اسے، تو اس نے ہلاک ہو جائے شیطان کا، اس نے کہا مے دا ڈیول پیرش. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مت کہو ہلاک ہو جائے شیطان، بلکہ تم بسم اللہ کہو، کیونکہ جب تم کہتے ہو شیطان ہلاک ہو جائے، اس سے وہ اور ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے کہ یار اس بندے کو میں نے گرایا. لیکن جب تم بسم اللہ کرتے ہو تو اس سے یہ ہمبلی بالکل ایک فلائی کی طرح، ایک مکھی کی طرح اڑ جاتا ہے. تو اس لیے بسم اللہ کہا کرو. تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ، یا ہر بات میں بسم اللہ کہنا بہت ہی ضروری ہے. اور پھر ایول آئے کا ذکر آتا ہے کہ ظاہر العین حق، بری نظر جو ہے وہ حق ہے. یہ بری نظر بھی جو حق ہے یہ شیطان کی طرف سے ہی ظاہر ہے جیلسی کریٹ کرتی ہے انسانوں کے اندر، اور پھر بعض دوسرے وسوسے ڈالتی ہے. اور پھر وسوسے اس طرح سے بھی ڈالتی ہے کہ بعض ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ شیطان آتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تو اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہ وہ انسان جواب دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اینڈ دین فائنلی آسکس ہو کریٹڈ یور لارڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اگر ایسا کسی کے بھی دماغ میں کوشچن آئے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھے یا اللہ سے اس کے شیطان مردود سے پناہ مانگے. ان الذین اتقوا اذا طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جب اس طرح کے خیالات ان کے دلوں میں شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دے آر انلائٹنڈ دین. یہی وجہ ہے کہ سورہ مومنون میں مشہور ایک مسنون دعا بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ شیطان ظاہر ہے اگر کبھی بھی نزع پھیلائے یا پرووک کرے، وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ سے پناہ مانگی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اللہ یقیناً سننے والا ہے اور تمام جاننے والا ہے، وہ پناہ میں لے گا تو یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور خصوصاً قرآن پڑھتے ہوئے بھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے جو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اس سے، اللہ کی ذات سے، یعنی شیطان کے حمز سے، نفخ سے اور نفس سے. من حمزہ ونفخہ ونفثہ. حمز کے بارے میں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد موت ہے، اور نفخ جو فرمایا نفخ ہی، اس سے مراد ایروگنس ہے، غرور ہے، تکبر ہے. اور نفس سے مراد پوئٹری ہے، یعنی غیر ضروری اشعار وغیرہ. ان سب چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں مسنون دعا میں پتہ چلتا ہے. اور ایک دوسری دعا اسی لیے خصوصاً جب بیت الخلاء جاتے ہوئے مانگی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. تمام برائیوں سے ہی اللہ سے پناہ مانگنا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے جہاں گندگی ہوتی ہے وہیں شیاطین کا بھی بسر بسیرا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں تو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج فرمایا. دو لوگ تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ نکل جائے. وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ جو بندہ بھی اعوذ باللہ پڑھے گا اس سے اس کا غصہ بھی نکل جائے گا، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے. یہ ہمیں روایت سے پتہ چلا تھا. پھر بہرحال اس شیطان سے بچنے کے بہت ساری دوسرے بھی مسنون طریقے ہمیں پتہ چلتے ہیں. مثال کے طور پہ الٹے ہاتھ کا استعمال صحیح نہیں ہے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا پینا وغیرہ یہ سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، کیونکہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، ڈیول کھاتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے. اور
سیدھے ہاتھ سے ہی پیے کوئی لکوڈ بھی پینا ہے تو. اور پھر دوسری بات یہ کہ کھڑے ہو کے نہ پیا جائے پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پیا جائے. ایک مرتبہ ایک صحابی کھڑے ہو کے پانی نوش فرما رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الٹی کر دو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں الٹی کیوں کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا خوشی ہوگی اگر کوئی بلی تمہارے ساتھ یہ پانی پی رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں بالکل نہیں. تو انہوں نے کہا یہ بلی سے بھی بدتر, یعنی کہ شیطان تمہارے ساتھ پانی پی رہا تھا جب تم کھڑے ہو کے پی رہے تھے. تو اس لیے خاص طور سے اس سے بھی منع فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے سے کا کتنا نقصان ہے تو تم الٹی کر کے اسے فوراً یو ول وامٹ اٹ آؤٹ. پھر گھروں میں انٹر ہوتے ہوئے السلام علیکم پڑھنا, یہ بھی مسنون پتہ چلتا ہے. جب انسان السلام کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, بسم اللہ اور اعوذ باللہ کی کثرت کرتا ہے اور گھر میں انٹر ہوتے ہوئے سلام پڑھتا ہے تو وہاں سے شیطان غائب ہو جاتا ہے. صبح تک اس کے کھانے پینے کی ہر چیز کی پروٹیکشن اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے. اور پھر بعض ایسے اوقات ہیں جن میں تو نماز تک کا بھی منع فرما دیا, جیسے خاص طور سے سن رائز اور سن سیٹ کے وقت, اس وقت نماز بھی نہیں پڑھی جائے, کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ دا سن رائزز بٹوین دا ٹو ہارنز آف دا ڈیول, جو سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں میں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت نماز سے بھی منع فرما دیا. اور پھر بہرحال ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان اس طرح سے نہ بیٹھے کہ آدھا یعنی روشنی میں بیٹھا ہو, دھوپ میں بیٹھا ہو, اور آدھا چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہو. اس طرح سے بیٹھنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. طلاؤ کانہ رؤوس الشیطان اسپیز ایز دیور ہیڈز آف سیٹنس. تو اینی ویز سیٹن کے معاملے میں ظاہر ہے جتنی بھی احتیاط کی جائے شیطان سے, اس سے بچا جائے, اتنا ہی کم ہے. اینی ویز اللہ نوز بیسٹ. دوسری کچھ مسنون جو باتیں ہیں جنہیں ظاہر ہے جاننا بریفلی ضروری ہے, کہ ایک یہ کہ بچوں کو خاص طور سے شام کے وقت گھروں سے باہر نہ رکھا جائے. آتا ہے سن سیٹ کا کیونکہ حوالہ آیا, سن رائز اور سن سیٹ جو ہیں ان میں نماز تک پڑھنے سے منع فرمایا. تو مغرب کا جو وقت ہے اس میں بچوں کو گھروں کے باہر نہ رکھا جائے بلکہ گھروں کے اندر بلا لیا جائے. پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب بیوی کے پاس جائے تو یہ خصوصاً دعا پڑھے, اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. مسنون دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی, کیونکہ ظاہر ہے اسلام تو بالکل ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, صرف کوئی ایک مان لینے کا نہیں بلکہ عمل بھی اس کا پارٹ ہے, حصہ ہے. تو یہ مسنون دعا پڑھ لینے سے پھر اللہ جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے, وہ اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے جو بھی کوئی اگر اولاد انہیں عطا فرماتا ہے تو وہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے. تو یہ مسنون دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی کہ بیوی کے پاس جب جایا جائے فار نیڈز تو یہ دعا پڑھتے ہوئے وہ کام کیا جائے, اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اور بہرحال جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے بیک پر 3 ناٹس باندھ دیتا ہے, گرہ لگا دیتا ہے. پھر جب وہ انسان صبح اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے, پھر اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پہلی جب اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے, ظاہر مسنون دعا ہے, انسان سوتے ہوئے پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا, اور پھر اٹھتے ساتھ پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. تو اللہ کا ذکر کی جو مسنون دعائیں ہیں, اذکار ہیں, جب وہ اٹھتے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی ناٹ کھل جاتی ہے, گرہ کھل جاتی ہے, پھر وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے, اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے پھر کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ بہت ہی ایکٹیو اور فریش ہے. جو انسان ایسا نہیں کرتا وہ بہت ہی کرینکی اور ان اے بیڈ شیپ سارٹ آف بیڈ موڈ میں ہوتا ہے. پھر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ناک کو بھی صاف کرنا مسنون ہے صبح اٹھ کے, تاکہ اس میں بھی شیطان کا بسیرہ ہوتا ہے, تو ناک کو بھی صاف کر لیا جائے. بہرحال I think we should try to conclude by mentioning a few du'as by Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص بھی صبح
یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس بندے کو اتنا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے جیسے اس نے 10 غلام آزاد کیے ہیں، 100 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دیے جاتی ہیں، 100 گناہ اس کے اوپر سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ اتنا اسٹرانگ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان دوسرے بھی ایول سے پروٹیکٹ رہتا ہے، کیونکہ شیطان سے ظاہر ہے بچنا ہر قسم کے، اور خناس جہاں پہ ذکر آیا وہاں پہ ظاہر ہے دوسرے انسانوں سے بھی بچنا ضروری ہے، اور ہر چیز سے بچنے کا ظاہر ہے توڑ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ یون اگر کوئی بندہ کرتا ہے کبھی تو اسے چاہیے کہ اسے جتنا زیادہ سے زیادہ کنٹرول کر سکے، زیادہ منہ نہ کھولے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں شیطان پیشاب کر دیتا ہے منہ میں۔ تو بہرحال ان اینی ویز اس طرح کی بہت سارے معاملات ہیں جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں، لیکن جسٹ ٹو کنکلوڈ ود دس ویری 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 امپورٹنٹ دعا جو حضرت جبیر بن مطعم رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نیور omitted to make this supplication when it was in the morning and in the evening، صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ دعا نہیں چھوڑی، یعنی ہمیشہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ دعا ہم سب کو چاہیے کہ ضرور اسے معمول بنائیں کہ صبح اور شام یہ دعا مانگے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ وہ دعا ہے مشہور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام ترغیب فرمائی مانگنے کی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جیسے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا معمول تھا، یہ دعا کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ صبح شام آپ ضرور اس دعا کو مانگا کرتے تھے، جس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت مانگی، دنیا اور آخرت کی تمام خیریں مانگی، عفو و عافیہ مانگی، دین میں، دنیا میں، اہل میں، مال میں، اور پھر تمام برائیوں سے پناہ اور عورہ یعنی ستر چھپانے کی اور حفاظت کی، تمام یعنی ایک جامع دعا ہے جس میں ہر چیز ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اینی ویز ہم نے آج کے ٹاپک میں کچھ کوشش کی بریفلی جنوں کے حوالے سے تذکرہ کرنے کی۔ آنے والے لیسنز میں انشاءاللہ پھر جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہیں خصوصاً بنو اسرائیل اور اس سے پہلے کے انبیاء کے اور دوسرے جو سٹوریز ہیں انہیں ڈسکس کیا جائے۔ کریشنز کا معاملہ یہاں پر الحمدللہ ہم نے کوشش کی کچھ تھوڑا بہت بریفلی ڈسکس کرنے کی، جو ڈفرینٹ کریشنز ہیں انسانوں کے علاوہ، جو سپر نیچرل کریشنز ہیں، فرشتوں، جن اور ایٹسیٹرا، انہیں کچھ تھوڑا بہت بریفلی ڈسکس کیا۔ آنے والے دنوں میں ہم اس ٹاپک کو آگے لے کر ہسٹوریکل جو پھر ہیومنز کی ہسٹری ہے اور خصوصاً اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا ہے اسے لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میں کامیاب فرمائے اور عافیت و استطاعت کا معاملہ فرمائے کہ ہم ایسا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔